کبھی بدر کی دھول اڑتی تھی تو ایک تلوار چمکتی تھی۔ وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، باب العلم، شیر خدا، ضرب خیبر، مولود کعبہ، جن کی للکار سے ظلم کا تخت لرزتا تھا اور حق سجدے میں جھک جاتا تھا، اور کبھی غار ہرا میں سکوت اترتا تھا اور دل آسمانوں سے بات کرتا تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع الامہ، جن کی انگلی کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور چاند کے لبوں کی دعا سے امت کو بخشش مل گئی۔ پھر انہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں ایک نورانی بچہ کھیلا کرتا تھا، کبھی کندھوں پر سواری تو کبھی سجدے میں دیر، کبھی یہ کلمات حسین منی و انا من الحسین کہہ کر ساری کائنات کو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ بچہ صرف نواسہ نہیں، میراث نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام تھے، سید الشہداء، چراغ ولایت، وارث علی، جان فاطمہ، نفس رسول، شہزادہ جنت اور نعرہ حق کا آخری علم بردار۔ جب وقت نے کروٹ لی اور یزید کی سلطنت ظلم پر بنی تو یہ حسین ہی تھے جس نے مدینہ چھوڑا، مکہ کو خیر آباد کہا اور کوفہ کی ریت پہ اپنا خون بہانے کو تیار ہو گئے۔ نہ حکومت کی لالچ تھی، نہ تخت کی لالچ، صرف یہ صدا لبوں پر تھی، اگر دین محمد صرف میرے خون سے بچ سکتا ہے تو آؤ، حسین قربان ہے۔ اور پھر ریت پر لاشیں بچھ گئیں، خیمے جلا دیے گئے، شہزادے پیاسے کٹ گئے، مگر ان کا نظریہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ گیا۔ دوستو، یہ کربلا نہیں تھی، یہ میزان تھا، جہاں باطل زور اور ظلم کے ساتھ آیا اور حسین علیہ السلام صرف کردار، صبر اور سجدے کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور جہاں کہیں حق کی صدا بلند ہوتی ہے، وہیں کوئی کہتا ہے لبیک یا حسین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سن 680 عیسوی یعنی 60 ہجری میں یزید کی بیعت سے انکار کیا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ ہجرت کا ارادہ کیا۔ روایتوں کے مطابق آپ 28 رجب 60 ہجری کو جمعے کی رات مدینہ سے نکلے۔ قافلے میں آپ کے اہل خانہ، بیٹے، بہن اور چند اصحاب شامل تھے۔ انہوں نے 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ میں داخلہ کیا۔ وہاں قیام کے دوران کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور انہیں کوفہ مدعو کیا، اور 8 ذی الحجہ یوم ترویہ امام حسین نے مکہ سے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ کوفہ کی طرف جاتے ہوئے مدینہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد اور عمر ابن سعد کی فوج نے امام حسین کو راستے میں روک لیا۔ وہ شمال کی جانب لوٹے اور صحرا میں کربلا کے میدان میں قیام کیا۔ 2 اکتوبر 680 عیسوی کو 10 محرم 61 ہجری سے 8 دن پہلے امام حسین علیہ السلام کا لشکر کربلا میں خیمہ زن ہوا۔ یہاں امام حسین علیہ السلام اور ان کے تقریباً 72 اصحاب کا قافلہ یزیدی حکمران کی بڑی فوج کے مقابلے میں تھا، اور 10 محرم 61 ہجری یعنی 10 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا میں جنگ شروع ہوئی۔ اس روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو یزیدی لشکر نے گھیر لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے عبید اللہ بن زیاد کو بغیر بیعت کے عبور راہ کی درخواست کی، لیکن انکار پر لڑائی چھڑ گئی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑ کر شہید ہونے والوں میں آپ کے قریبی رشتہ دار اور اصحاب شامل تھے، جن میں حضرت علی اکبر، آپ کے بڑے بیٹے، اور حضرت علی اصغر 6 ماہ کے بچے بھی شہید ہوئے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بہادری سے پرچم اٹھائے رکھا اور پانی لے کر آئے، مگر خیمے کے دوران قریب پہنچتے ہی وہ بھی شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور تقریباً تمام مرد جنگجو شہید ہوئے۔ اس جنگ میں حضرت قاسم بن حسن، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر قریبی اصحاب بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ صرف چند خواتین اور بچے بچ گئے، جن میں امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب بھی تھیں۔ صاحبزادہ امام علی یعنی امام زین العابدین بھی تھے، جو مستقبل کے چوتھے امام تھے،
اور چند عورتیں بھی شامل تھیں۔ باقی تمام اہل بیت اور قیدیان کو ابتدا میں کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ کربلا کا واقعہ تمام مسلمانوں کے لیے عظیم المیاں اور یوم عاشوراء کا سبب بنا۔ اس روز امام حسین علیہ السلام نے ظلم و ناانصافی کے خلاف اللہ کے راستے میں اپنا گھرانہ قربان کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری اور قربانی اس واقعے کی نمایاں مثال ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زبردست بہادری دکھانے والے چند نامور افراد یہ ہیں: حضرت علی اکبر جو ان کے بیٹے تھے جن کی عمر 18 سال تھی، حضرت علی اصغر جو ان کے معصوم سے شہزادے تھے جن کی عمر صرف 6 ماہ تھی، حضرت عباس علمدار جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، اور حضرت قاسم نواسۂ رسول اور دیگر اصحاب شامل ہیں۔ ان ہستیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اسلام کی سربلندی میں کردار ادا کیا۔ تاریخ اسلام کی مستند کتب کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو ترک کر کے مکہ اور کوفہ کے سفر کے بعد 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں اپنی شہادت پائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔